Yuk, mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل Irib di mana? Oh, illa bil haqqi wa ajalin musamma. Yang ujungnya ya itu. Di mana itu? Sebelah kanan. 20 ke atas. 25 ya, mana? Oh, ini awalam. Oh, ini apa juz 21. Oke, lanjut. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Mat apa itu? Ya, Ustaz. Itu nih mat apa? Mat badal. Mat badal. Bagus. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. فعلي إجرامي. قل إن افتريته فعلي إجرامي أم يقولون افتراه. 12. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة
بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Kalau di sini nggak ada ini ya, nggak ada wakaf ya. Kalau di Mushaf Indonesia ada tuh, di Oso aja. Oh, ada. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون كما تأكل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Tadi kurang apa? يأكل deh. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Ada kemana teh? Ada bagian ada Rabbi. Ah itu. Tuh. Awal, masih awal. Halaman kedua. Di juz tersebut sebelah kanan. Aduh, Ustaz. Aduh, kalau bahasa teh. Kemana baru lupa. Sorry. Hud. Oh ya. Afaman kana ana? أفمن كان على بينة ربه ويتلوه شهيد منه من قبل كتاب موسى أولئك. Oke, lanjut. Bagus. Biasanya orang ketukar juga sama juz dua-dua itu. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Tapi ada beda dikit. Tapi kalau orang ini biasanya ketukar juga tuh. Oke, lanjut. 13, juz 13. Lanjut. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك ومنهم من yang terakhir dia, di mana aja adanya? Di juz 7 ada. 7. Bunyinya? Minhum may yastami ilaik. Oke, lanjut. Yang terus lanjut mana lagi? Oh, lagi. Ada lagi, ada banyak. May yastami ilaik. Wa minhum may yastami ilaik. Lagi deh. Yang beda sendiri. Minhum may yastami. Minhum may yastami'una ilaik. Oh, di juz 11. Fa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun. Oke, sip. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم lagi coba فهل عسيتم إن توليتم أن ya sebentar coba baca ini فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتم nah harusnya sama itu karena dia kita tadi iya karena dia ikhfa ta nah jadi apa namanya harusnya sama. Berarti kenapa? yang benar mana yang tepat? Sekarang gini aja, najahan taruh coba di makhraj ta. Ta itu dia bukan begini, tapi begini. Oh. Kalau dal sampai mana? Sama ya? Enggak. Kalau dal sampai gusi. Oh. Sama tapi jadi kalau ta itu cuma sampai gigi aja. Kalau dal sampai gusi. Kalau to sama kayak ta. Sampai langit-langit. Oh. Kenapa? Karena dia ada itbaq. Itbaq itu apa? Apa namanya? Angkat ini. Nempel. Nah, itu pakai lengket, nempel. Nempel kemana? Langit. Ke langit-langit. Lidah nempel ke langit. Lidah yang mana? Ada yang ini. Kalau bo di sini nempelnya. Kalau bo. Nah, gitu. Kalau to ya di sini. Oke. Ya gitu. Nah, jadi jangan tanya mana yang benar. Masuk ke filosofi dulu. Oh ya. Nanti kita bisa tahu sendiri tuh. Gitu. Lanjut. Tadi tuh. Ini ya. Fala asaitum ya. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Jadi memang dia itu semakin dekat dengan nun di mana? Di apa namanya? Torful di sini kan? Ya, ketemu apa namanya? Ketemu langit apa? Ya, langit-langit. Langit-langit itu apa? Langit-langit itu kalau kita gerakkan lisan kita nih Han. Dari gigi naik ketemu yang lembut. Nah, itu namanya gusi, naikkan lagi. Nah, yang keras, nah itu langit-langit tuh. Kalau dia masih lembut, itu namanya gusi. Di sana dia nun, di atasnya sedikit lam. Berdekatan. Semakin dekat dengan si nun, maka ikhfa-nya itu akan semakin apa namanya tidak jelas. Ya gini, ikhfa itu artinya apa? Samar. Berarti tidak jelas sebenarnya semakin tidak samar. Apa yang dimaksud ikhfa itu? Apa ya ikhfa itu? Maksudnya apa sih? Apa sih yang disamarin itu? Nunnya. Nah, bagus. Nunnya itu yang disamarin. Kalau izhar jelas nunnya. Apa yang dijelaskan? Nunnya benar. Apa? Zat nunnya. Zat nun. Sehingga kesamarannya itu bergradasi dari yang lemah, dari yang kecil, dari yang sedikit, sampai yang kuat, sampai yang banyak, sampai yang besar. Samarnya itu tergantung apa? Posisi. Kedekatan makhrajnya dengan huruf nun. Gitu. Oke. Berarti makin dekat makin nun dia. Makin dekat makin nun. Tapi nggak nun juga karena dia ya namanya samar kok. Gitu.
Oke, lanjut. Nah, makanya nanti ada orang yang bingung. Nah, ikhfa itu bukannya dengung kata dia gitu. Nah, dia nggak ngerti filosofi berarti. Ya. Terus inna misalnya gitu. Ini guna. Oh, ikhfa dengung. Kadang dia anta. Nah, itu salah. Anta dia dibaca guna, memang dia dengung tapi nggak disamarin sama dia. Nunnya tuh anta nggak disamarin, dan posisi lidah pasti salah itu. Dan namanya ikhfa ditekan nggak ke makhrajnya? Nggak ditekan. Semua ikhfa nggak ditekan. Semua yang ada ikhfanya, contoh iklab ada ikhfanya nggak? Ada. Apa yang diikhfakan di sana? Iklab itu. Berarti yang diikhfakannya sama nun juga. Nun juga yang diikhfakan itu. Yang kan dia namanya hukum nun mati. Oh, iya. Dan tanwin sama, yang diikhfakan adalah nun juga, hanya dia dibalik. Iya. Dibalik, maksudnya dibalik tuh ya, diletakkan di makhrajnya di sini, makanya dia masuknya ke mim karena harus diletakkan di sini. Nah, karena dia ada ikhfanya, maka dia nggak ditekan, tapi tetap harus ditutup gitu, karena dia memang dia menutup. Nah gitu. Nah, makanya orang akhirnya yang ikhfa syafawi misalnya dipurja sama dia, padahal dia itu menutup. Misal kita kembali ke tari asal. Misalnya ikhfa syafawi itu apa? Mim ketemu ba. Mim ditutup nggak bibirnya? Enggak, tutup. Mim ditutup. Penekanannya apa? Hurufnya syiddah, tawasud, rokhwah. Tawasud. Ba Syiddah. Nah, makanya datang dari mana dipurjahkan itu? Dugaan aneh dari ikhfa. Orang menyangka dari ikhfa, maka dia harus dipurjahnya. Padahal memang sangat sedikit sekali, hampir tidak ada. I'timadan khafifan. Ya, i'timadan khafifan. Jadi dia menyandar dengan sandaran yang tipis, yang khafif, ringan gitu. Nah, sampai sini jelasan. Nah, makanya kalau kita belajar tadi, belajar filosofinya, kenapa dinamakan begitu? Lanjut. Mana tadi? أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا
وسيحبط أعمالهم. Ada. Jadi nggak ada. Kalau di sana ada yang Indonesia. لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا كما توليتم. Salah ya, harusnya coba kita lihat. Nah, itu. Wa in tatawallau kama tawalla. Itu nanti. Oh, nanti. Dari mana? Dari awal. Kalau yang tadi itu kelebihan dan ada nanti di sini juga. Oh. Tapi beda surah. Surah Al-Fath. Kelebihan. Wa in tatawallau kama yastabdil langsung. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Nanti kita ketemu yang satunya itu. Enggak, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Ya,
Di sini inna arsalnaka ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi. Inna arsalnaka bil haqqi. Yang ini sama juga. Syahidan wa musyara wa nadhira. Oh. Wa da'iyan. Ya. Oh iya. Ya. Yang mana? Di sini inna aja. Itu di mana? Yang mana? Ya ayuhan nabi. Oh, di Al-Ahzab. Al-Ahzab dua. Lanjut. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Enggak pernah kebaca sih bi'afahim. Wa yaquluna bi'afahim man laysa fi qulubihim. Kadang. Di mana itu? Itu di 4. Sempat. Apa juz 5? Di 4 ya? Juz 4. Lanjut. Qul faman yamliku minallahi syai'an. Di mana? Di juz 6. Nabi apa? Nabi apa? Tentang Nabi apa? Oh, Nabi Isa. Nabi Isa sama ibunya. Lanjut. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Ada kholina fiha aja enggak ini ya? Enggak aman ya? Saya kadang ada. Kalau di sini kunci aja, di sini yang sedikit kholina fiha. Oh. Al-Fat aja awal tuh. Yang lainnya berarti apa? Anhar. Sampai anhar di sini ya. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا
ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Ya, digabung ya. Kan 21 itu bukan 21 Al-Ahzab itu sunnatullah fil ladzi khalau min qabl. Kalau 14 sunnatullah allati qad khalat fi ibadi. Nah, jadi ditukar, digabung. Oh, yang ini ya. Digabung sunnatullah allati tetap 24 26 qablnya ambil dari sana. Oh iya. Ya, lanjut. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang lahum gimana? Ya, Ustaz.
Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum di juz 6 lahum maghfirah apa? lahum maghfiratu ajrun 'azim. Tun ya. Kalau di sini tan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Bedanya in dengan idza. In ja'akum fasikun. Apa bedanya? Idza ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akan idza dengan in apa bedanya? Waduh, enggak tahu. Nah, kalau in itu boleh jadi iya, boleh jadi enggak. Nah, kalau idza pasti. Masih kejadiannya atau? Kejadiannya. Coba contohnya idza waqa'atil waqi'ah. Oh iya. Idza ja'akal munafiqun. Iya. Nah, itu pasti itu kalau idza. Kalau in kadang iya, kadang enggak. Oh iya. Wa in kuntum ala safar. Ya, boleh jadi kita safar, boleh jadi enggak. Ya, lanjut. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Ada enggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada kayaknya. Coba. Aneh lihat dulu ya. Nggak ada. Asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab
bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Nah, ini udah kita bahas dulu ya. Bentuk yang umum lupa gitu. Nah, bentuk yang umum seperti ini. Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Itu bentuk umumnya. Yang uniknya dibalik dulu. Nah, fisabilillah. Di mana aja itu? Yang fisabilillah dulu itu. Setidaknya ada 1, 2, ada 3. Coba. Yang paling umum dulu deh, yang paling gampang di mana? Yang saya ingat aja dulu, yang paling gampang. Satu. Enggak, yang ini bentuknya fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ini atau amwalikum wa anfusikum. 10 dulu yang saya panggil. 10. Nah, bagus, mana lagi? Ada. Sisanya enggak banyak. Juz 5. La yasawil qa'idun. Coba baca. La yasawil qa'iduna minal mu'minina ghairu darari wal mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Nah, kan satu lagi. Satu lagi itu. Satu lagi mana? 28. As-Saff. Hal adullukum. Yang ini apa? Ya. Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum tu'minuna billahi wa rasulihi itu. wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim bi amwalihim. Tu'minu berarti domirnya? Kan di domir aja itu. Antum. Nah, berarti fi sabilillah bi amwalihim antum. Bi amwalikum anfusikum. Nah, itu fisabilillah dulu tuh. Nah, ya, lanjut. Dikit lagi. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wal wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ardh wallahu ya'lamu ma Ya, betul. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Nah, sebentar sebelum lanjut. Kan kita udah bahas nih. Yang paling sedikit ma-nya 2 apa ma-nya 1? Ma-nya 2, ma-nya 1. Ma-nya 1. Ma-nya 1 yang paling sedikit. Nah, sudah kita ingatin aja itu. Ini banyak. Di mana aja itu? Yang antum ingat ya, yang Najat ingat di mana aja? Saya tahu ini dong.
Coba, nggak apa-apa dulu. Sebutin dulu yang diingetin. Baru nanti aneh kayak Ya ingat paling di 11 doang katanya. di 11. Oke. Ala. Ya, Ala. Oke. saya mirip-mirip gitu. Oke, ala. Terus mana lagi? Yang teman itu, yang teman di satu ada ya? Jus satu ada? Iya itu. Tahu di mana? Itu nanti pernah sebut saya lupa asli. Wa qalut takhallallah. Oh ya. Waladan subhanah. Terus? Allahu fis samawati wal ardi. Bagus. Lagi ada ya? Sisanya aduh saya ingat. Tahu lagi di mana? Juz 6. Juz 6. Di apa yang halaman 4 ya? Yang Ya. kitab Bukan halaman 4, halaman saat aneh kan pakai lembar ya, lembar Oh, doa berarti 3, halaman 3. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, qad ja'akumur rasul. Oh iya. Coba aja. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi. Itu. Mana lagi? Yang gampang-gampang dulu deh. Aduh. Baik banget jadi Ini kalau apa? Yang gampang Al-Hadid. Al-Hadid. yang berarti Yang awal ya. yusabbihu. Oh iya, subhanallahi fis samawati wal ardi. Nah, itu kan cuma satu yang begitu bentuknya tuh. Terus apalagi yang gampang? Yang gampang aja. Yang sering dibaca hampir semua imam hafal itu. Al-Hasr. Al-Hasr. Wallahu alladzi terus sampai ke bawah itu. Yusabbihu lahu. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi. Wa huwal azizul hakim. Oh iya. Sisanya berarti mungkin ada beberapa yang aneh rada kelewat, tapi yang itu ya. yang itu kayaknya masih ada mungkin Baik banget. tapi ingetin itu aja. Oh, ada lagi yang ini apa? Juz 18 loh. 18 nih ada. Mirip yang ala itu. Coba ya, aneh lihat dulu ya. 18 ada deh. Fadhur syarron, teman osron. Ada surah yang akhir surah. Nah ya, ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi. Oh iya. Qad ya'lamu ma antum, mirip kan 11. Iya. Oke, lanjut. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Ya, sebentar, mumpung. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Ada lagi yang mirip di mana? Innallah Alim ada alim ya, gimana coba ya, nggak apa-apa, coba di mana? kalau juz 22 tuh gimana? Gimana juz itu? Innallaha alimu ghaibis Ya Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. ya betul. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Terus closingnya innahu alimun bi dzati sudur. Lanjut ya. Huwaladzi ja'ala. Ya huwaladzi. Bukan huwaladzi ja'ala Huwaladzi ja'alakum khala'ifa fil ardi faman kafara. khala'ifa fil ardi, ya betul. Kalau yang di 8 wa huwaladzi ja'alakum khala'ifal, p-nya enggak ada wa tapi. Ya, terus ada lagi nih. Oh, ya'lamu ghaiba juga. Enggak. Innallaha ya'lamu ma fis samawati. Atau ini aja. Alimul. Oh, alimul ghaibi wasyahadati wa huwal. Di mana itu? Wa huwal azizul hakim. Di surah 8. Ya, bagus. Bagus, lanjutannya surah Apa namanya? Surah Al-Mumtahanah. Bukan ada ya? Lanjutannya. Oh berarti ini yang mirip juz 2. Juz 2. Ya, Takobun. Enggak. Nama surahnya iya itu, setelahnya, surah setelahnya. Nama surah Alimul Ghaib itu atau Ghabun setelahnya. At-Talaq. At-Talaq. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Nih enggak pernah ketukar. Qala al-kafirun wa qala al-kafirun. Ketukar. Di mana? Ada yang juz 3 berarti. Juz 3. Juz 3 apa? Wa qala juz 3. Wa qala al-kafiruna hadza syai'un apa namanya? Wa qala al-kafiruna syai'un kadzab bukan Ya, ya? syai'un kadzab. Wa qala al-kafiruna hadza syai'un. Oke, satunya. Yang enggak ada wa, enggak ada fa-nya. Oh iya. Qala al-kafiruna. Inna hadza la sahirun mubin. Coba kira-kira itu. In hadza la sahirun mubin. Kira-kira kalau bentuk-bentuk begitu juz berapa? Itu ada ciri khasnya. Asy'ar itu bukan ya? Sahirun mubin. Sahirun alim. Oh. Sahirun alim kalau Musa Juz 9 gitu. 11. Oh, 11. 11 sahirun mubin tuh ada banyak tuh. Ada sihirun mubin, sahirun mubin. Juz 11 surah Yunus. Awal surah Yunus. Oh iya. Nah di sana qul kafiruna inna hadza la sahirun mubin. Nah kalau aneh kan suka ketukar tuh, ada alim, ada mubin. Kita lihat aja ciri khasnya, ciri khas juz itu. Jadi luar biasanya itu Allah itu bikin juz itu memang dia ada ciri khasnya, dan uniknya itu sama Imam Mujahid dihitung per huruf lagi. Oh ada satu. Dihitung per huruf sama muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas namanya Imam Mujahid. Dihitung, beliau lah yang bagi juz-juz itu. Maka ada yang bilang kan juz itu bid'ah kan, nah, karena Rasul ngajarin surah. Nah, cuman kan beliau mempermudah. Motifnya baca Al-Quran itu 30 hari. Aku kan bisa, ya silakan. Tapi endingnya kan jangan di riwayat itu jangan kurang dari 3 hari. Siapa yang baca lebih cepat dari 3 hari dia nggak akan memahaminya. Tapi itu berlaku umum, ada berlaku khusus juga. Orang-orang kayak Imam Syafi'i dan lain-lain itu yang menganggap Al-Quran itu cuma satu baris. Jadi jadikan Allah, Quran itu cuma sebaris, maksudnya sudah ini semua. Nah gitu. Nah kalau aneh caranya gitu. Jadi pas kita suka ketuker nggak boleh berhenti, maksudnya nggak boleh udahlah kuat gitu. Jadi kita harus telusuri, karena Allah itu memang kasih kesempatan untuk setiap orang itu memiliki ilmu yuntafa'u bih, memiliki amal yang nanti itu terus mengalir. Ya salah satunya ilmu yuntafa'u itu. Imam Mujahid itu dikasih itu hizb itu setengahnya rubu'. Nah makanya misalnya ada Kiai Asad Umam yang nulis Iqra, itu kan dikasih tuh sama Allah tuh. Setiap, jadi orang itu nggak dimonopoli oleh satu orang, misalnya keturunan Rasul misalnya. Kan di zamannya Imam Syafi'i, di zamannya Imam Malik, itu kan keturunan Rasul bukannya nggak mampu, tapi sama Allah dikasih peluang lah gitu. Semua orang itu di hadapannya ya sama, yang membedakan ketakwaannya, mujahadahnya itu. Nah itulah nanti, nah ini kamu dikasih sama Allah ilmu yang bermanfaat. Gitu. Kayak Imam Malik kan dulu Muwatta terkenal sekali, akhirnya ribuan nulis Muwatta, akhirnya kebakar semua, sisa satu Muwatta tuh. Itu serangan Mongol itu, kebakar semua, habis semua tuh. Nah makanya kalau kita mau berarti kita harus ya deket dong sama yang ngizinin, ya kan. Semakin kita dekat semakin dia ngasih izin kita untuk punya ilmu yuntafa'u gitu. Nah makanya antum apa kira-kira? Kalau aneh sih udah kebayang tuh. Tinggal nggak tahu nih diizinin apa enggak. Gitu, aneh udah kebayang itu. Nah, kalau aneh yang disertasi itu, dan itu memang sesuatu yang apa namanya ya baru lah bisa dibilang gitu, yang disertasi aneh itu. Nah cuman memang belum kelihatan apa dia nanti bakal menjadi salah satu masterpiece apa
menjadi bahasanya itu kan gini. Juz 13 tuh. Apa? Fa'amma zabadu fayadhhabu jufa'a. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Oh ya. Apa artinya itu? Kalau yang gak manfaat berarti bakal hilang gitu. Ya, kalau buih iya. kan jadi kan gini, buih itu kan bisa dari air terjun itu kan ada buih. Terus orang bakar api, ngelas itu kan itu ada buihnya juga sama seperti itu. Nah, maka karya itu kalau dia buih ya dia pasti hilang itu. Jufa dia begitu. Tapi yang ini bermanfaat, famkuthu fil ardh. Gitu. Karena ada bidang-bidangnya, makanya kita harus berani bermimpi ke sana. Yang cuma bermimpi nanti misalnya kerja apa, punya anak, punya istri, terlalu receh lah. Harus jauh menembus waktu, menembus umur kita, umur anak kita. Yang penting kita punya cita-cita dulu. Entahlah nanti dikabul apa enggak sama Allah, yang penting kita sudah bermimpi dulu. Lanjut. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Di sini hati-hati ya. Ya insan, laqad khalaqnal insana min salsal. Gimana itu? Nggak pernah. Kayaknya nutfatin misalnya, enggak ya, mintain misalnya enggak ya. Oke, lanjut. Oke, di sini cuma sampai insan ya. Lanjut. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد
مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ هذا ما توعدون turun lagi. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا إنما توعدون فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. Nah, kadang-kadang kita kelewat kan, makanya dihitung sebaiknya. Oh ya dia. Dihitung. Harusnya 4 ini kenapa baru 3 gitu. Oh iya. Kadang-kadang gitu. Wal mursalati urfa misalnya, wan nazi'ati ghurqa. Itu yang mirip-mirip begitu biasanya. Kalau nggak hati-hati kadang-kadang ada yang lewat. Nah, batur misalnya. Ya, lanjut. والسماء ذات الحبك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم
وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Nah ini ada pertanyaan, jawabnya apa? Naam atani. Oh. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sebenarnya kalau dijawab itu harusnya beresin dulu al-ghasyiyah baru kita jawab. Nah, tapi sering terlupa. Nah, kalau daripada enggak, mending setelah itu kita jawab. Nah, nanti rasakan bedanya. Misalnya tadi kan ada nama Nabi Muhammad. Kan sebenarnya secara umum hadis yang mengatakan siapa yang disebut namaku nggak berselawat itu orang bakhil kan. Nah, bahkan ketika azan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah asyhadu anna Muhammad Rasulullah misalnya, ya itu kita disebut berarti kena juga tuh di situ sallallahu alaihi wasallam. Nanti rasakan bedanya. Apalagi kalau kita lagi sendirian tuh. Nah, rasakan bedanya kalau kita itu berinteraksi. Lanjut. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Oh iya. Boleh deh beresin gimana? Oh bisa. Lanjutin ada. Apa enggak? Atau sampai Ibrahim deh. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Ini ada dua nih sama persis. Satunya di mana? Inna ala Lut. Oh berarti di 14. Oke, lanjut. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Oke, sip. Nah, bentar. Ini kan ada linursila alaihim hijaratan min tin. Di ayat yang lain min apa? Min sijil. Min sijil. Ada lagi berarti sijil tuh artinya. Tahu metode ini nggak asosiasi substitusi gitu? Itu pernah belajar nggak hitungan matematik? Belum ya? Nggak belajar. Pernah gitu, agak lupa gitu. Nah jadi ya digabungin. Oh ini ayatnya tentang ini mirip tuh, dilempar tuh. Misalnya kita mau tahu tuh sijil itu apa sih? Berarti sijil itu kalau kita mirip kita ketemukan ayatnya, oh yang di sini pakai sijil, yang sini pakai tin. Nah berarti itu kan berarti ada kemiripan di sana. Gitu. Sehingga diartikan misalnya di ayat yang toiran ababil itu tarmihim bi hijaratin min sijil itu ya tin gitu berarti. Oh artinya arti lainnya Ustaz. Iya, jadi kita kayak menafsirkan ayat pakai ayat gitu. Oh iya. Berarti sama aja berarti. Ya, ada kesamaan. Ada kesamaan, berarti nggak sepenuhnya sama ya? Ada kesamaan. Ya, ada kesamaan karena misalnya semuanya sama, misal Allah menciptakan manusia dari tin juga.
Apa dari sijil? Betina. Ya kan? Berarti nggak semuanya. Nah itu bisa kita pakai juga Buat yang ngertiin gitu. ya. Karena Allah pakai beda-beda tuh ininya apa namanya apa di beberapa ayat itu diganti sama Allah katanya itu. Tapi cerita-cerita yang mirip gitu, cerita yang sama. Gitu. Ya, barakallah. Sip, itu ya. Alhamdulillah. Naik ya itunya. Levelnya usahakan naik. Maksudnya dari apa? Iqra tilawah. Kemarin kita udah bahas kan interaksi dengan Al-Qur'an itu ada Iqra, ada apa tala ya. Ya, ratala yuratilu tartil. Ada tala yatlu tilawah. Tala yatlu tilwan itu ada dua memang tala yatlu tilawah. Terus ada tartil. Terus ada tadabbur. Ya, yang tadi akan tuh baca. Apa? Fala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tadabbur. Ada tadabbur. Ada lagi apa? Ada berapa lagi? Satu lagi deh kayaknya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u. Berarti apa? Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Berarti ittiba berarti. Ittiba Al-Qur'an. Tidak lima ya. Tengah katanya. Nah, setidaknya kita harus naik tuh. Naik. Kalau apa yang apa? Kayak saya pernah nanya kayak lupa ya. Yang terakhir itu kan antum nanya tentang apa mikirin zat Allah. Nggak niat kok kayak udah sebelumnya pernah nanya gitu ya. Kalau yang kayaknya kayak sahabat-sahabat tuh kan yang apa kayak Umar itu apa belum lanjut hafal sebelum mengamalkan. Tapi kalau ayatnya bukan ayat pengamalan gimana itu gimana ngamalnya? Jadi mengamalkan itu bukan cuman misalnya berinfak kita berinfak. Nah itu kalau yang bukan perintah tuh gimana ngamalnya? Mengamalkan itu yang pertama dengan membaca kalau Al-Quran ya. Dengan membaca yang berarti kita mengamalkan Al-Quran, termasuk bagian dari mengamalkan Al-Quran. Mengimani itu termasuk mengamalkan Al-Quran juga. Jadi bukan amal dalam artian dikerjain gitu, bukan cuman itu. Nah, cuman kita harus memikirkan perkataan guru kita. Kan kita tersambung tuh sanad Al-Qur'annya kepada beliau, namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bilang, kami ini orang-orang yang digampangkan dalam mengamalkan Al-Qur'an, tapi sulit menghafalnya. Makanya waktu qura itu adalah sebutan hafiz. Di zaman dulu disebutnya qura. Orang-orang hafal Quran banyak terbunuh, akhirnya risau lah. Gimana nih nanti itu akhirnya dibukukan lah gitu. Terus atas usul Umar ke Abu Bakar nggak berani kan, wah nanti bid'ah ini gimana, Rasul nggak bid'ah. Nah akhirnya terus dapat hidayah Saudara Abu Bakar ditulis lah ya. Jadi mereka susah menghafalkannya. Oh kalau gampang berarti terbunuh, nggak apa-apa, stok masih banyak. Nah terus nanti akan ada orang-orang, kata Abdul Basud, dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, tapi susah mengamalkannya. Lihat Imam Syafi'i hafal berapa tahun tuh? 7 tahun, kan banyak tuh orang-orang yang hafal Quran tuh. Kecil-kecil udah pada hafal. Maka di zaman-zaman tersebut orang dimudahkan oleh Allah menghafalnya dan susah mengamalkannya. Kita dua-duanya dua-duanya susah, ngapalin susah apalagi ngamalinnya gitu. Nah makanya jadi nggak, tapi kalau kita mau lebih dekat sama Al-Quran, kita memang harus menunjukkan kesungguhan. Contohnya dulu tuh aneh waktu ngapalan ketemu ayat misalnya lantarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu aneh berusaha amalkan itu. Dalam arti aneh percayai, aneh imani, terus apa ya yang paling kucintai, oh sepertinya ini kasihin sama orang, apa ini, oh sepertinya ini kasihin. Nah gitu. Nah dia nanti akan ini apa namanya, sama kayak kita lah. Kita misalnya punya teman
kita merasa teman kita itu respect sama kita, Ya, kita sayang, nah, kita ya, respect akan juga. kasih feedback gitu. Iya. Allah juga sama gitu. Nah kalau antum mau lebih dekat lagi, bahkan nggak ada jaraknya, kan gini, misalnya jarak tuh gini, misal antum pernah dikatain sama teman antum, yang tadinya dekat menjadi berjarak, apa fisiknya? Bukan fisiknya, jarak itu nggak mesti fisik. Ngerti gak? Nah gitu. Jadi pas aneh bilang semakin dekat bahkan tanpa jarak, itu bukan artian bukan artian sebatas tersurat gitu. Nah itu coba diamalin begitu. Nah terus waktu kita ketemu yang kita nggak sanggup misalnya wajahidu fillahi haqqa jihadih misalnya. Aduh ya Allah aku nggak bisa, kita minta ampun, terus kita minta ya Allah aku akan berusaha, minta waktu nih ngamalin ini untuk semampu-mampunya misalnya. Contohnya itu misalnya dia katakan idfa' billati hiya ahsan, itu kan beberapa kali diulang sama Allah tuh, balas dengan yang lebih baik. Maksudnya apa? Orang maki kita ya berarti lebih baik. Kalaupun kita harus makinya jangan seperti dia, berarti lebih rendah kadarnya. Kalaupun kita harus membalas, tapi kalau misalnya kita nggak membalas ya itu lebih baik. Tapi jangan juga menyimpan dendam, berarti kalau menyimpan dendam itu nggak lebih baik juga. Nah misalnya kita nggak mampu itu, kita minta ampun. Tapi aku percaya, makanya ada ibu-ibu atau ada akhwat yang dia bilang nggak mungkin orang itu adil, misalnya aku nggak mau dipoligami kata dia gitu. Boleh nggak dia ngomong begitu? Ada akhwat bilang aku nggak mau dipoligami. Boleh. Kenapa boleh? Kalau dia nggak mampu, karena dia nggak mampu dipoligami, tapi dia yakin gitu. Nah ini benar. Yakin yang poligami itu. Nah ini benar nih. Tapi seharusnya dia apa yang dia haruskan? Seperti kita tadi, ya Allah aku minta ampun, aku percaya ini, tapi aku belum mampu. Nah itu oke, itu imannya nggak hilang itu. Nah tapi waktu dia udah bilang, kan ada banyak feminisme itu kan, yang dia akhirnya nggak, kayak seolah-olah nggak mengimani gitu. Dia ambil ya kalau bahasanya yang juz 6 awal itu beriman sebagian, kafir sebagian, atau di surah Al-Baqarah kan ada begitu tuh. Ngambil yang dia senang aja, istilahnya tuh cherry picking, itu ngambil cherry. Oh cherry yang nggak baik diambil, yang nggak baik dibuang, gitu. Yang manis diambil cherry-nya, yang pahit, yang masam dibuang. Itu istilahnya cherry picking. Itu nggak boleh itu begitu. Tapi berarti ya saya juga di kehidupan saya banyaklah sesuatu yang menurut keyakinan saya itu ini sesuatu yang buruk gitu ya. Cuman karena nggak bisa dihindari, jadi kita mengimani saya meminta ampun, misalkan entah itu kita suka, saya mungkin beberapa kali terlambat sholat jamaah gitu, tapi tahu ini kan harus sholat jamaah. Tapi setidaknya kita minta ampun dan tahu nih ini tuh suatu yang benar itu tuh, atau ini suatu yang salah, tapi kita nggak bisa menghindari itu, nggak apa gitu. Tapi munculkan rasa pedih di dalam hati, munculkan rasa sakit dalam hati kita, munculkan rasa penyesalan. Nah itu akan mendatangkan hidayah kan? Karena antum baca tadi, walladzina tadau zadahum huda wa ata. Itu ya yang tadi ya. Kan ada lagi wa yazidullahu alladzina tadau huda. Di surah apa itu? 19. Kalau yang tadi kan yang sudah dikasih hidayah ditambah lagi sama Allah. Berarti kan gini, ya Allah aku sudah dapat hidayah sholat ke masjid, tapi aku butuh ini lagi loh, butuh antar. Kan kemarin kita bahas tuh, ada yang ilah, ada yang nggak ada ilah. Para nabi pakai ilah semua tuh. Kalau Allah ada yang pakai ilah, ada yang nggak. Jadi nggak semua orang itu nggak pakai ilah. Maksudnya nggak semua orang itu ya diantar sama Allah sampai-sampai, nggak semua.
Ya, contohnya kan dia katakan itu di fa'tiyahu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tapi dia yatadzakkar enggak? Yakhsha enggak dia? Dia enggak. Berarti apa? Berarti cuma ditunjukin aja. Ditunjukin aja. Dan itu memastikan bahwa semua orang itu dapat hidayah. Cuman memang ada yang diantar sampai-sampai, ada yang apa namanya? Makanya diajarkan, kalau kamu mau saya antar sampai-sampai, kamu baca surah Al-Fatihah itu. Nah, makanya kalau kita tadabbur, kalau kita memikirkan terus bertadabbur, kita akan ini apa namanya? Pasti mengucapkan alhamdulillah, salut pasti. Pasti salut. Jadi rasa syukur itu salah satu bentuknya pujian itu rasa salut kita. Aku nih benar-benar dibimbing. Doa ini tuh maknanya begini. Aku dibimbing supaya sampai gitu, supaya bahagia. Nah gitu. Orang baca ihdinas siratal mustaqim, semua orang muslim hampir semuanya, mungkin 99%. Ya kalau nggak dikatakan 100%, 90 di atas 90% lah mungkin. Pasti baca itu ihdinas siratal mustaqim. Tapi ada nggak pikiran atau hikmah dalam hati orang itu berpikir begitu? Aku pengen sampai, diantar, benar-benar diantar. Jangan cuma ditunjukin aja. Aku mau diantar. Nah, dia memerintahkan kita, kamu kalau mau masuk golongan yang kuantar, kamu baca itu. Nah, gitu. Itu nanti akan mendatangkan hidayah-hidayah baru. Makanya kata Rasul itu dimudahkan, itu mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Kayak kita begini. Itu kalau nggak dimudahkan Allah, nggak gampang kan? Antum datang dari subuh itu, bisa nggak tidur? Bisa, ya kan? Atau kerjaan yang lain gitu, bisa. Tapi kenapa? Kita dimudahkan Allah tuh. Nah, pengakuan begitu itu mendatangkan hidayah baru tuh, mendatangkan kelapangan tuh, mendatangkan nikmat baru itu, mendatangkan ya mungkin ilmu baru, hikmah baru. Boleh jadi kita ditambah murid baru, pengakuan begitu tuh, duduk misalnya. Dan itu aneh alami itu, bukan kan aneh ngajar Quran bukan sehari dua hari. Maksudnya itu sesuatu yang sepertinya nggak bisa dikerjakan oleh semua orang. Artinya apa? Itu berarti nikmat. Maksudnya apa? Ini bukan dari kekuatanku. Nah, di sanalah tambah itu hidayah tuh. Kita tambah nyaman, tambah nikmat. Makanya ada orang yang 1 rakaat dia bisa khatam. Kenapa aku 1 juz saja berat misalnya? Nah, itu kan kita harus berpikir kenapa? Dia dimudahkan. Kenapa? Dia berarti lebih dicintai. Berarti dia lebih mencintai. Dia berarti lebih dekat. Aku masih ada jarak. Nah, pengakuan-pengakuan begitu itu dia senang tuh. Nah, kalau yang itu tuh aneh, nambahin dikit lah. Jadi yang kemarin Najahan bilang jangan mikirin zat itu. Jadi gimana orang mau mikirin zat, orang dia nggak paham perbuatan. Perbuatan itu adalah produk daripada sifat, ya kan? Produk dari sifat itu perbuatan. Gimana dia dari atas bagaimana dia mikirin zat kalau dia nggak paham sifat, kalau dia nggak paham sifat, dia nggak mikirin sifat Allah, nggak dipikirin sama dia, nggak paham dia, karena sifat itu produk dari zat. Gimana dia mau mikirin sifat, perbuatan jadi nggak dipikirin. Nah gitu, jadi paling dasar dulu. Dan belum tentu juga orang sampai pada puncak yang tinggi itu, nggak bisa. Nah kalau bahasanya orang-orang dulu itu, kita ini cuman bisa mentok sampai kaki Nabi. Maksudnya kita nggak bisa, maksudnya derajat kita itu ya ini derajat Nabi. Nah paling mentok di sini nih. Ada orang yang di sini, ada di sini gitu. Gitu. Barakallah. Insyaallah. Sampai ketemu lagi ya. Insyaallah.